نحمده نصلي على رسوله الكريم اما بعد ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله واصحابه وبارك وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته سلم تسليما كثيرا كثيرا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الذي خلنت البركة بذاته ومحياه وتعطرت العوالم بذكره وحياه. میرا دلان طریق اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا. الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا اور مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا جن کے صدقے میں آج ہم کو اس کی یاد کے بہانے یہاں جمع فرمایا اور اپنے ایمان کی تجدید کا ایک موقع عنایت فرمایا. یہ ہماری ہفتے والی ذکر کی محفل ہے. اولیاء اللہ ہم کو لگا کے دیے تاکہ ہم اپنے ایمان کی تجدید کریں اور ایمان کی تجدید ہوتی ہے قول لا الہ الا اللہ سے. فی زمانہ دین جو ہے، دین پر جو کام ہو رہا ہے، دین پر جو عمل ہو رہا ہے وہ صرف رسمن ہو رہا ہے. دین پر جو کام ہو رہا ہے ایک رسم کے طور پر یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے. جس طرح غیر قومیں، غیر مسلمیں جو طریقے عبادت کے، وہ عبادت کیوں کرتے ہو؟ تاکہ ان کی دنیا میں نہیں کوئی نعم و بدل مل جائے عبادت کا. کسی کو پیسے کی ضرورت پڑی تو انہیں پیسے کے خدا کی عبادت کرتا. کیوں؟ اس کا مقصد کیا ہے عبادت کے پیچھے؟ پیسہ. کسی کو گرمی ہونا ہے تو انہیں سورج کی عبادت کرتا. کھیتی باڑی کرنے والے ان کو دھوپ ہونا ضروری ہے، سورج ہونا ضروری ہے، تو لوگ کیا کرتے؟ سورج کی عبادت کرتے. کیوں؟ ان کا مقصد کیا ہے؟ ہم اس کی عبادت کرتے تو نہیں کرتا. مقصد دنیا سے ہے سب کے پاس عبادت کا. ہاں یہ کرے تو یہ ملتا، یہ کرے تو یہ ملتا، یہ کرے تو یہ ملتا. یہ فلاں جیسو کیا بولتے ہیں عبادت گاہ پہ گئے تو یہ حاجت پوری ہوتی. اولاد ہونا ہے تو وہاں گئے تو وہاں حاجت پوری ہوتی. پیسہ ہونا ہے تو وہ خدا کی عبادت کرے تو پیسہ ملتا. یہ دنیا مقصد ہے ان کا عبادت کے پیچھے. ایسا کرے تو ایسا ہوتا، ایسا کرے تو ایسا ہوتا. لیکن مسلمان بھی عبادت اس وجہ سے کر رہا. مسلمان جو عبادت کر رہا نا وہ بھی کیا کر رہا؟ غیر اللہ کے سچ کر رہا. عبادت ہم سمجھ رہے ہیں اللہ کی کر رہے ہیں. عبادت اللہ کی کر رہے ہیں. بول تو عبادت صرف اللہ کے واسطے ہونا، دنیا نہیں آنا. یہاں تک کہ میں نماز پڑھا تو جنت ملتی بولے تو بھی اخلاص ختم. ہم فجر کی نماز پڑھے تو اس میں برکت ہوتی، یہ نیت ہے ہماری. رزق میں برکت ہوتی. ارے رزق میں برکت ہوتی سو سمجھے نا. رزق میں برکت ہوتا یہ کھانے میں برکت نہیں سمجھ رہے. اناج بھر جاتا گھر میں، فل پیسہ آتا. فجر کی نماز پڑھے تو فل پیسہ آتا، رزق میں برکت ہوتی. ہم کس وجہ سے پڑھے فجر کی نماز؟ ہماری نیت کیا ہے؟ نہیں ہماری جانی دولت میں اضافہ ہونا. نہیں سب کی نیت رہتی. العمل بالنیات، ہر عمل کا تھوڑا مدار نیت پر ہے. اب اللہ تعالیٰ بول رہا عبادت میرے یہاں سے کرو بول اللہ تعالیٰ. اب یہ رزق میں برکت سے مراد اہل طریق جو ہوتا ہے، جو مولا کو اپنے ساتھ رکھتا، نہیں مولا کی راہ میں چلتا، جو ہم نماز میں دعا کرتے اہدنا الصراط المستقیم، مجھ کو سیدھے راستے پر چلا، نہیں مجھ کو سیدھے راستے پر چلا. تو زندگی بھر سیدھے راستے پہ چلنے سے ہمیں رکنا نہیں ہے. ایک مقام آنے کے بعد ہم رک جائیں گے، ایسا نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روکے تو ہم کون؟ ہماری کون سی گنتی آتی ہے؟ ہم کون سی کاؤنٹنگ میں آتے ہیں؟ زندگی بھر چلنا ہے. ہمارے دم تک نماز پڑھنا ہے نا. جب تک سانس باقی ہے نماز پڑھنا ہے. تو نماز میں کیا دعا کر رہے ہیں؟ بیمار بھی ہے، بستر پہ بھی ہے تو لیٹے لیٹے اشارے سے نماز پڑھنا ہے. اس وقت بھی بولے اللہ تعالیٰ سے اہدنا الصراط المستقیم. اب چلنے پھرنے کے نا قابل نہیں ہوتے وہ کب سے تب سیدھے سیدھے رہتے رہے. اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم. کیا ہے صراط المستقیم؟ نہیں سیدھے راستے پر چلا. یعنی ہمیشہ سیدھے راستے پر چلنے کی دعا کرنے کے اللہ میں سے. تو اب
یہ اہل طریق جو ہے نا، جو اللہ کو اپنے ساتھ رکھتا ہے، اس کی عبادت کیسا ہونا؟ وہ صرف مولا کا سے عبادت کرنا، مسلمان کی عبادت میں اور غیر مسلمان کی عبادت میں یہی فرق ہے۔ انہیں دنیا کا سے عبادت کرتا ہے، انہیں پیسے کے واسطے سے، جائیداد کے واسطے سے نہیں، پراپرٹیز کے واسطے سے، اس کا غیر مسلم عبادت کرتا۔ ہم بھی کیا کر رہے ہیں؟ ہر نماز کے پیچھے کچھ نہ کچھ مقصد، حدیث ہے الحمدللہ، ہر نماز کے فوائد ہیں، ہم کو دنیا میں اعتبار سے فوائد ہے، آخرت میں اس کے فائدے ہیں، سب اپنی جگہ۔ بائی ون گیٹ ون فری، تو گیٹ ون کیا ہے؟ فری آتا تو نہیں، بائی ون ہے، بھائی خریدنا، بائی ون ایک خریدیں گے تو ایک فری، بائی ون گیٹ ون فری۔ تو نماز کو ہم خرید رہے ہیں، نماز کیوں پڑھنا وہ نہیں دیکھ رہے اپن، نماز پڑھے تو جنت ملتی، گیٹ ون فری دیکھ رہے، خالی فری کی چیز دیکھ رہے، لیکن مقصد کیا ہے؟ بائی ون گیٹ ون، بھائی ایک ٹی شرٹ لیے تو ٹی شرٹ فری، ایک پینٹ لیے تو ایک پینٹ فری، دو پینٹ فری، ایک ٹی وی لیے تو اور ایک ٹی وی فری، ہے نا؟ آفر سے لگتے نا بھائی۔ اب جا کے اس کو بولو بھائی یہ فری کا جو ہے نا وہ میرے کو دے دو، میں خریدتا ہوں، نہیں بولتا انہیں فری میں رکھنا بھائی، وہ پینٹ شرٹ ٹی وی جو فری کے آئٹم ہیں وہ الگ رکھتا ہوں، نہیں کون سی ٹی وی آ رہی ہے فری میں تو بتا تھا، یہ ٹی وی آ رہی ہے، یہ پینٹ آ رہا ہے، یہ شرٹ آ رہا، یہ فری کا ہے کیا؟ بولتا ہوں ہاں فری کا ہے، بولتے تو دے دو، بولتے دیتا ہوں، نہیں دیتا۔ ہم بھی نماز جنت کا ہے پڑھ رہے ہیں، فری کی چیز دے دو پر اللہ میں سے، جنت دے دے، جنت دے دے۔ ارے نماز کیوں پڑھو پر اللہ تعالیٰ؟ رزق میں برکت ہوتی ہے، مراد رزق کے معنی ہے دینے کے، رزق کے معنی دینے کے، کیا دینا؟ یعنی جب کوئی چیز لے رہے تو وہ استدار ہے نا کہ یہ چیز میرے کو مولا دے رہا، وہ اس میں برکت ہے۔ وہ جو بھی لے رہے اللہ سے لینا، غیر اللہ سے لیں گے تو وہ رزق نہیں ہوتا، وہ فسق ہے۔ وہ جو اللہ سے لیتا ہے وہ رزق ہے، دے رہا تو اللہ ہی، لیکن رشتے دار اپنا دنیا کے اوپر ہے تو فسق ہو گیا، بیکار چیز ہو گئی۔ وہ اگر رشتے دار یہ مولا دے رہا ہو تو وہ رزق ہوگا۔ تو کافر فسق لے رہا، سب چھوڑ کے جانے والی چیزیں فکس نہیں ہے، دنیا کیا ہے؟ فضول چیزیں، بیکار چیزیں ہیں، یہ فضلہ ہے، یہ بیکار چیز سب چھوڑ دینا ہے، ابھی چھوڑ کے چلے آنا ہے اپنے، اس کے پیچھے پڑے ہوئے پر یہ کرے تو یہ ملتا، یہ کرے تو یہ ملتا، فجر پڑے تو رزق میں برکت ہوتی، ظہر پڑے تو فلاں چیز ملتی، اثر پڑے تو فلاں چیز ملتی، نہیں یہ سب چیزوں میں لگے ہوئے، دنیا دنیا ہونا، دنیا ہونا۔ لیکن نماز کا مقصد کیا ہے؟ نہیں، دیدار حق ہے۔ نماز کا مقصد اللہ کا دیدار ہونا ہے، وہ مقصد ہی پورا نہیں کرے تو جنت کہاں سے دیدار اللہ تعالیٰ؟ بھائی نماز کیوں پڑھو؟ بولا کیا میرے پاس تم پیدا کرنے سے، تم نے انسان کو پیدا کرنے سے پہلے کیا میرے مخلوق نہیں تھی نماز پڑھنے والی؟ ان گن فرشتے تھے میرے پاس، تم انسان پیدا ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے پاس ان گن فرشتے تھے جو نماز میں تھے، کوئی قیام میں تھا، کوئی رکوع میں تھا، کوئی سجود میں تھا، نہیں کوئی قیدے میں تھا۔ ہم انسان پیدا ہونے سے پہلے فرشتہ ہم سے پہلے پیدا ہے نا، تو تمام کے تمام فرشتے اللہ کی حمد و ثنا میں تھے، پھر ہم کو کیوں پیدا کرا اللہ تعالیٰ؟ ہم کو کیوں پتا کرا؟ وہ چھوڑ دیے، نماز سے پڑھیں، نماز پڑھنا ہے، انکار نہیں ہے، لیکن کیوں پڑھنا ہے؟ انہیں فری کیوں دے رہا بھائی؟ شرٹ فری کیوں دے رہا؟ شرٹوں نے وہ شرٹ بکنا بول کے، ٹی وی وہ بکنا بول کے فری کی چیز دے رہا انہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بھی آزمانے کا دیا، تو نماز پڑھ میں تو جنت کی کنجی دیتا ہوں بول اللہ تعالیٰ، یہ تو اللہ تعالیٰ بھی وہاں پہ کیسا رکھا دے، وہ نماز پڑھے تو جنت کی کنجی دیتا ہوں بولا، جنت دے تو بولا نہیں سمجھ رہے، پر آفر لگا اللہ تعالیٰ، نماز پڑھو جنت کی کنجی لے لو، جنت کا ہے۔ دیکھو آفر کوئی سمجھے نہیں، پر نماز پڑھے اس کا مقصد پورا ہوا تو جنت کی کنجی ملتی، لیکن جنت نہیں دیتا ہوں اللہ تعالیٰ۔ جنت اکثر کس کا سے؟ جو مقصد ہے نماز پورا کرا اس کو جنت ہے، اور جو مقصد ہے مقصد نماز میں مولا کا دیدار کرنا ہو تو اس کو جنت ہے۔ الصلاۃ المعراج المومنین، مومن کی نماز، مومن کی معراج کیا؟ نماز ہے۔ جب وہ نماز میں ڈھلتا تو مولا سے ہم کلام کرتا ہے، ایمان والا نہیں تو جنت ایمان والے کے واسطے، جو ایمان والا ہے انہیں اگر نماز پڑھیں گا تو اس کو جنت کی کنجی ملیں گی، جنت تو اس کی ہے۔ اب قلب میں ایمان ہی نہیں ہے، نماز پڑھا روزانہ نماز پڑھا تو کیا ہوگا؟ تو نہیں، نماز کی کنجی مل جائے گی، یعنی جنت کی کنجی مل جائے گی اس کو، لیکن جنت نہیں ملے گی۔ اب خالی چابی لے کے پھرتے رہے گا پوری، نہیں پوری زندگی، اب زندگی وہاں تو موت ہے ہی نہیں، وہاں پہ جب تک وہاں یعنی آخرت میں موت ہے ہی نہیں، اب خالی چابی لے کے پریشان پھرتا، نماز پر جنت ہی نہیں ملتی، چابی دیتا ہوں بولا لے چابی، جنت کا ہے؟ جنت ایمان والے کا سے، اگر قلب میں ایمان ہے تو اس کو جنت ہے، ایمان ہی نہیں نماز پڑھے تو جنت نہیں ملتی، نہیں جنت ایمان والے کا سے۔ تو یعنی اہل طریق کا مقصد کیا رہنا؟ نماز پڑھا تو صرف اللہ کے واسطے نماز پڑھنا، کسی کے غیر اللہ کے سے نماز پڑھنا ہی نہیں، یعنی جنت کے واسطے بھی پڑھا تو غیر اللہ سے ہو،
اخلاص ختم ہوا تھا اس میں. تو ہماری عبادت میں یہ نہیں ایسی عبادت ہونا ہماری، ہم رسمن عبادت کر رہے ہیں نہیں. فجر کا وقت ہو گیا نماز پڑھ لے رہے، ظہر کا وقت ہو گیا نماز پڑھ لے رہے، عصر کا وقت ہو گیا نماز پڑھ لے رہے نہیں. مغرب کا وقت ہو گیا مغرب پڑھ لے رہے، عشاء کا وقت ہو گیا عشاء نماز پڑھ لے رہے. وقت میں ایک رسمن ایک روٹین بن گیا ہمارا تھا. پانی پینے سے پہلے بسم اللہ بولنا، پانی پینے کے بعد الحمدللہ بولنا، یہ روٹین میں آگے بول رہے ہیں. استدار نہیں ہے اس میں اپنے کریں بسم اللہ بول کے پینا تو کیا استدار ہے اپنا بسم اللہ نہیں. حدیث ہے بسم اللہ بول کے پانی پینا، پانی پیے بعد الحمدللہ بولنا، اتنا ہی معلوم ہمارے کو. لیکن کیوں بسم اللہ بولنا، کیوں الحمدللہ بولنا نہیں، کیوں بولا بسم اللہ؟ کیا ہے بسم اللہ؟ یہ پانی کی پیاس مولا تو بجھا رہا، پانی نے بجھا نہیں. بسم اللہ وہ اہل طریقہ بسم اللہ ایسا ہونا پانی پیاس بجھاتا. روٹین پر کبھی ہوا استدار ہمارا بسم اللہ بولے تو بسم اللہ مولا پانی کو جب دیکھ کے بسم اللہ بولے جب لگا رہے ہوٹل سے مولا یہ پانی کی پیاس بجھانے کی، یعنی پانی میں جو صلاحیت رکھا تو یہ پانی اگر تو نہیں چاہتا تو پانی پیاس نہیں بجھا سکتا. اللہ کے حکم سے پانی یعنی پیاس بجھا رہا ہماری. سبح للہ ما فی السماوات والارض، جو کچھ کے زمین اور آسمان میں ہے نا وہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہے لوگ، یعنی اللہ کے حکم پر اپنا عمل کر رہے لوگ. حکم پر چل رہے ہر شے سوائے انسان کے. سوائے انسان کو بولا اللہ تعالیٰ فاذکرونی اذکرکم بولا اللہ تعالیٰ. کیوں؟ ہم غفلت میں پانی اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہا. کیا بیان کر رہا؟ جب پانی حلق سے اترا تو الحمدللہ بولے نہیں، الحمدللہ بنے. یہ جو پیاس بجھانے کے لیے اللہ تو پیاس بجھا رہا، پی لیے تو مولا کی قوت سے بھی رہنے گلاس اٹھانے کی بھی قوت. بسم اللہ میں ہر اعتبار آ جانا ہمارا نہیں. بسم اللہ میں جب بسم اللہ سے جب گلاس اٹھا رہے ہیں تو بسم اللہ مولا کی قوت سے اٹھا رہا ہوں. میں اگر مجبور رہتا تو میں یہ گلاس اٹھانے کے قابل بھی نہیں رہتا تھا. دوسرے لوگوں میرے کو پانی پلانا پڑتا تھا. پیاس لگی تو بولنا پڑتا تھا بھائی ذرا پانی پلاؤ بول کے نہیں. اگر اللہ تعالیٰ ہاتھ نہیں دیا یا پھر ہاتھ دے کے پھر ہاتھ میں قوت بھی نہیں دیا تو اکثر لوگوں کے ہاتھ آ رہے تھے ہاتھ میں قوت ہے خالی ہلتے رہتا ہاتھ خود بخود، لیکن انہوں گلاس کو نہیں پکڑ سکتے نہیں. ہے ہاتھ ہے لیکن قوت نہیں دیا. جب گلاس پکڑ رہی بسم اللہ اہل طریقہ بسم اللہ ایسا ہونا، گلاس پکڑا مولا یہ تیری قوت تو قوت دیا تو بسم اللہ میں کوئی استدار ہونا تیری قوت سے گلاس اٹھا رہا ہوں. جب پی رہا تھا پانی کا جب دیکھ رہا ہوں تو یہ پانی میں یعنی پانی پیاس نہیں بجھا رہا مولا تو پیاس بجھا رہا. بسم اللہ وہ ہے. پھر الحمدللہ مولا تعریف پانی کی نہیں ہے. کیا ٹھنڈا پانی ہے بھائی، ارے پانی میں کیا اچھا ٹیسٹ آ رہا بھائی، ارے بھائی بسلری کا پانی ہے بہت، ارے بسلری کا پانی بہت اچھا تھا بھائی، نہیں گھڑے کا پانی پیے تو پیاس اچھی بجھاتا بھائی. ایسے باتیں کرتے ہیں ہم مشرکانہ کلام کرتے ہیں. استدار نہیں ہے ہمارے کو، علم نہیں ہے اس کا نہیں. الحمدللہ جب پانی پیا بعد بول رہے تھے کیا بول رہے الحمدللہ مولا تیری تعریف ہے جو یہ پانی سے میری پیاس بجھا نہیں. تیری مولا کی تعریف ہے. یہ ہے استدار اپنا روٹین یعنی رسمن ہم عمل کر رہے پورے. نماز بھی رسمن ہو گئی ہماری، کھانا پینا بھی رسمن ہو گیا، سب رسمن ہو گیا. حقیقت میں کیا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ تعالیٰ صرف ہم کو اس کی عبادت کے لیے پیدا کرا. ہمیشہ اس کی عبادت کرنا، ہمیشہ ایک سیکنڈ بھی غافل نہیں رہنا. ولا تکن من الغافلین بولا اللہ تعالیٰ، ایک لمحہ بھی غافل نہیں رہنا بولا اللہ تعالیٰ. الذین یہ کیا ہے واذکر ربک فی نفسک تضرعا وخیفۃ ودون الجہر من القول بالغدو والآصال ولا تکن من الغافلین. اللہ تعالیٰ کیا بولا واذکر ربک، تو اپنے رب کے نام کا ذکر کر. یعنی ذکر کے معنی توجہ کے ذکر، مطلب ہم 24 گھنٹے ذکر کر سکتے نہیں. اللہ تعالیٰ اور ایک جگہ فرما رہا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبکم. تم جب کھڑے ہوتے تو میرا ذکر کرو، بیٹھتے تو میرا ذکر کرو، لیٹتے تو میرا ذکر کرو. اللہ کا حکم ہے قرآن میں، ان کا واجب ہے کرنا ہی کرنا ہے، لیکن نہیں کر سکتے. کہو کیسا کریں گے وہ لوگ؟ کچھ دیکھا ہے تھا ذکر آج تک نہیں. مقصد بیت پیار ہونا یہ ایسا ذکر کوئی دیکھا گیا آج تک؟ کبھی کرے ہم ایسا ذکر یا کسی کو کرتے ہوئے دیکھے کیا؟ نہیں. جس کے ہاتھ میں تسبیح نہ رہتی نا وہ نہیں کرتا ہے ذکر. جس کے ہاتھ میں تسبیح رہتی ہے انہیں ذکر نہیں کرتا ہوں. جو مولا کو اپنے ساتھ پاتا تسبیح بھی نہیں رکھتا ہاتھ میں ہمیں نہیں. یہ تسبیح صرف کیا ہے اولیاء اللہ جو ہاتھ میں تسبیح رکھتے ہیں صرف غفلت نہیں ہونے کے لیے صرف تسبیح رکھے تو یہ نہیں ہے کہ تسبیح رکھنے والا ذکر کرتا نہیں. تسبیح ہاتھ میں رہتا کیا استدار رہتا کہ میں ذکر چل رہا نہیں چل رہا. اس وجہ تسبیح اللہ والوں کے ہاتھ میں رہتی. ہر تسبیح رکھنے والا ذکر میں رہنا ضروری نہیں ہے. تسبیح سے ذکر نہیں ہوتا. ذکر کیا ہے؟ ذکر کے معنی متوجہ ہونے کے، ہر آن اللہ کی طرف متوجہ ہونا، ہر کام میں کوئی یہ لمحہ کوئی سیکنڈ غفلت میں نہیں جانا ہمارا، وہی سی زندگی گزارنا ہمارا وہ نہیں. وہ ہے ہمارا اہل طریقہ یعنی مسلمان کا یعنی زندگی ویسی ہونا. اللہ تعالیٰ صرف ہم کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کرا بولو ہمیشہ عبادت ہی کرنا، دوسرا کام ہی نہیں کرنا. ارے پھر بیت الخلا گئے تو وہاں بھی عبادت کرنا
بیت الخلا میں اکثر تعجب کرتے ہیں بیت الخلا میں عبادت کیسا تھی بھائی؟ وہ تو نجیس جگہ نہ ہو تو وہاں کیسا عبادت ہوتی؟ نہیں، وہاں بھی عبادت ہوتی، وہاں بھی عبادت کرنا ہے، عبادت ہے، وہ بھی عبادت ہے۔ کیا عبادت ہے؟ نہیں، یہ قوت دینی ہے مولا، مولا تو قوت دیا تو میں بیت الخلا کر سک رہا ہوں، اگر اللہ قوت رک دیا تو نہیں، اللہ قوت رک دیا تو نہیں، کتنا تڑپتے، آپریشن کرنا پڑتا، لاکھوں روپے خرچہ آ جاتے، ایک وقت کا اگر پیشاب رک گیا تو نہیں۔ کون دے رہا قوت؟ یہ کون پرورش کر رہا؟ رزق کون دے رہا؟ یہ اللہ دے رہا۔ یہ پورے یہ تمام یہ کیا ہے ربوبیت؟ کہاں دیکھتے رب کو؟ رب کہاں دکھتا؟ کیا عرش پہ دکھتا؟ نہیں مرے بعد دکھتا، خبر میں کہتا رب، رب مرے تو دکھتا، مرے تو دکھتا، مرے بعد رب کو کیا جواب دیں گے بھائی؟ بولتے ارے اب جواب دیا اللہ ہوا، اللہ اپنے ساتھ ہے یہاں نہیں۔ رب کی ربوبیت ہمارے ساتھ میں ہے بول کے ہماری نمود علم دکھ رہے ہو نہیں۔ یعنی ہمارے پیدا ہونے سے لے کے دم نکلے تک کے رب ہمارے ساتھ رہ کے ہماری پرورش کر رہا، ہمارے ساتھ ہو کے پرورش کر رہا۔ رب عرش پہ بیٹھ کے نہیں، ہمارے ساتھ ہے اللہ، اللہ رب ہے نہیں، اپنی ربوبیت کی صفت کے ساتھ ہے ہمارے، اللہ رب ہے، ہر لمحہ ہماری پرورش کرا، ایک لمحہ بھی ہم سے جدا نہیں ہے اللہ۔ جس وقت ہمارا دم نکل گیا اس وقت اللہ ہمارا ساتھ چھوڑا، جب سے ہم پیدا ہوئے جب سے لے کے مرے تک اللہ ہمارے ساتھ ہے، باعتبار ربوبیت، باعتبار فعل نہیں۔ جیسا ہم دنیا میں آتے حرکت شروع کرتے، مرے تک حرکت رہتی، جب دم نکل گیا حرکت ختم، یعنی حقیقت فعل کو حرکت کہتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ حرکت کیسا ہو رہی ہے؟ رب ربوبیت سے ہو رہی حرکت کی، پیدا ہوئے رب ہمارے ساتھ ہے، دم نکل گیا حرکت ختم، یعنی اب کیا ہے؟ اب رب ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ اللہ تو ہر شے کے ساتھ ہے لیکن ربوبیت کا فیضان ختم، لا قوت الا باللہ، قوت دینے والا اللہ ہے۔ پیدا ہوتے بچہ حرکت میں آتا نا نہیں، پیٹ میں بھی حرکت کرتا ہو نہیں، جیسا ہو اس کی جان آ گئی یعنی باہر نکل کے حرکت شروع، مرے تک حرکت ہی حرکت ہے اس کی۔ اللہ ہمارے ساتھ ہے باعتبار رب، ربوبیت کے ساتھ ہمارے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ، ابھی بھی ہمارے ساتھ ہے اللہ، دیکھ رہے ہیں ہم، ہماری آنکھوں میں بس یعنی وہ بصارت نہیں ہے ہماری، سب دیکھ رہے، پوری کائنات دیکھ رہے لیکن کائنات کو بنانے والے کو نہیں دیکھ رہے، کائنات کا بنانے والا ہمارے ساتھ ہے، پوری کائنات کو دیکھ رہے، یہاں سے بیٹھ کے امریکہ کو دیکھ رہے نہیں دیکھ رہے۔ ایک زمانہ تھا جب دیکھتے تھے ہاتھ میں امریکہ، پوری دنیا دیکھ سک رہی، کیا کیا نہیں دیکھنا پڑے، نہیں دیکھ رہے، فون میں ہر چیز دیکھ رہی، تو یہ سب چیزیں ہمارے ہاتھ میں دیکھ رہی، اس میں دیکھ رہے پورے چیزیں، یہ بنانے والا اپنے ساتھ ہے، اس کو نہیں دیکھ رہے پر، اس کا آلہ اپنے پاس نہیں ہے، یہ آلے سے دیکھ رہے نا اپن، امریکہ یو ایس وغیرہ پوری دنیا تو دیکھ رہے ہیں، یہ آلے سے، یہ آلہ ہے، یہ آلے سے دیکھ رہے ہیں اپن۔ پھر اللہ کو دیکھنے کا بھی ایک آلہ ہے، وہ آلہ کہاں ہے؟ پھر وہ آلہ اپنا رہے ہیں اپن، وہ آلہ کہاں ہے؟ کیا ہے وہ آلہ؟ وہ ابھی سنے اللہ کو دیکھنے کا آلہ ہے، آلہ ہے، ہر چیز کو دیکھنے کا آلہ ہے، اللہ کو دیکھنے کا بھی آلہ ہے۔ کیا ہے وہ آلہ؟ کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ہے آلہ، لا الہ الا اللہ، اللہ کو اس سے دیکھ سکتے ہیں، یہ سمجھنا ہے، لا الہ الا اللہ جو سمجھا وہی رب کو دیکھ سکتا، لا الہ الا اللہ کو سمجھنا، یہ اللہ کو دیکھنے کا آلہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور محمد رسول اللہ کے ساتھ دیکھنا پڑتا، خالی لا الہ الا اللہ بولتا نہیں دیکھ سکتے، محمد رسول اللہ ہونا نہیں، محمد رسول اللہ کا چشمہ لگانا اپنی نظر کو، تو لا الہ الا اللہ جب دیکھتا، اس وجہ محمد رسول اللہ کا خیال رہتا تھا۔ تو خیر، تو اب ہماری جو عبادت ہے کیسی رہنا عبادت؟ ہر فعل میں، یعنی بیت الخلا بھی رہتے عبادت میں رہنا، پانی پیے بھی تو عبادت میں رہنا، کھانا کھائے بھی تو عبادت میں رہنا، کام کرے بھی تو عبادت میں رہنا، ویسا ہماری عبادت رہنا، ہم صرف نماز پڑھ لی تو عبادت ہوگی سمجھ، ایسی نہیں عبادت، عبادت اس کو نہیں ہوتا، عبادت ہمیشہ ہونا، 24 گھنٹے عبادت ہونا۔ وہ عبادت کہاں پر ملتی؟ اولیاء اللہ کی بارگاہ میں ملتی، اولیاء اللہ کی صحبت میں ملتی ہوتی ہے۔ تو ہمارے پاس مقصد بیت چل رہا تھا، کیا ہے مقصد بیت؟ کیا دیکھیں مقصد بیت؟ دو ہے، یاد حق علی الدوام یاد حق۔ اب ہمارا مقصد بیت شروع ہوا،
2-3 ہفتوں سے ہمارا مقصد بیت چل رہا. کیا ہے مقصد بیت؟ کیونکہ یہ فی زمانہ بیت بولتے لوگ کیا سمجھ رہے ہیں؟ بیت کر لیے تو نہیں بیڑا پار ہو گیا سمجھ رہے ہیں. بیت کر لیے تو میں بیت کر لیا بے فکری سے بیٹھ گیا میں جنت ملتی نہیں ملتی. بیت کرنے سے جنت ملتی نہیں ملتی. مقصد ہے بیت پہ عمل کرے تو جنت ملتی. بے شک ملتی جنت, اللہ والوں کی بارگاہ میں ہے تو بے شک جنت ملتی, لیکن نہیں کیسا ملتی, کیسا ملتی؟ وہ جو علم لے رہے ہیں ان کی صحبت, وہ علم میں عمل ہونا نہیں. وہ علم جنت کا علم ہے یہاں پر نہیں. اور اہل طریق جب آتا ہے تو اس کے دل میں جنت کی محبت بھی نکال دیتے, صرف مولا کی محبت ڈالتے اس کے دل میں. جنت کیا لیتے نہیں, جنت کیا لیتے؟ جنت کے بنانے والے کو لے لینا, جنت بھی آ جاتی. جنت سے اور بھی کیا کیا ہی اللہ کے پاس, اس کو مانو. اپن صرف جنت کو دیکھ رہے ہیں اپن کہ دنیا پہ جنت دکھ رہی, کافر کو دیکھ دنیا جنت دکھ رہی نا, اپنے کو بھی دنیا جنت ہی دکھ رہی. دنیا کافر کا سے جنت ہے, ہمارے یہاں سے قید خانہ ہے. مومن کا سے کیا ہے؟ دنیا قید خانہ ہے. مصیبت ہی مصیبت ہے یہاں پہ راحت تلاش کریں گے, راحت مل بھی گئی تو ارے میں سکون میں آ گیا بولے تو حیبت ہونا, اندر سے زمین نکل جانا, کہے کہ میں کچھ سکون دکھ رہا, کہیں کچھ سکون دکھ رہا ہے. یہ تو سکون کافر کو ملنا تھا. دنیا کے کوئی معامل داری میں اگر سکون آ رہا تو یہ تو سکون کافر کو ہے, میرے کو کیسا آ رہا؟ کبھی پریشان ہوئے اس کے پیچھے پر مست اپنی زندگی میں فل نہیں. گرما ہے اے سی لگا لو, سردی ہے ہیٹر لگا لو, ہر موسم میں ہر موسم کا مزہ لے لو, اپن سکون میں رہو. مجاہدہ نہیں کریں گے پر مجاہدہ ہونا ہی نہیں ہے نہیں. مومن کا کام ہے مجاہدہ کرتے رہنا. اور مجاہدہ کب ہوتا مومن کا؟ صحبت اولیاء میں ایسا ہوتا, وہ کراتے مجاہدہ. کیونکہ اللہ تک پہنچنا ہے تو نہیں جان اور مال دو بھی لگانا پڑتا نہیں. مال والے کیا کرے, خالی مال لگا دے رہے, جس کا طاقت ہے انہیں صرف جان لگا رہا. دو بھی لگانا ہے, جان بھی لگانا ہے مال بھی لگانا. مالدار مگر مال ہے بلکہ مال لگا کے بے فکر سے بیٹھ گیا, میں مال خرچہ کر دیا اللہ کی راہ میں, مسجد بنا دیا, مدرسہ بنا دیا, بس اب میرے کو جنت مل گئی سمجھ رہا نہیں. جاننے لگا رہا نہیں, جاننے لگا رہا. اور جس کا جان ہے طاقت ہے انہیں خالی طاقت اپنا جسم لگا رہا. جسے جان لگانے سے مراد مرنے جانا نہیں ہے, جا کے شہید ہو جانا نہیں ہے. جان لگانے سے مراد دین کے کام میں وقت دینا, علم دین حاصل کرنے کے لیے وقت دینا, وہ ہے جان لگانا نہیں. اب مال والا مال خرچہ کر رہا, جان نہیں دیتا ہوں بولا. جس کا مال نہیں ہے انہیں بھی خرچہ کرنا ہے. جب تک انہیں خرچہ نہیں کریں گا اللہ کی راہ میں اس کو دین حاصل ہی نہ ہو سکتا, اس کو ہدایت مل ہی نہیں سکتی. جان بھی لگانا ہے مال بھی لگانا ہے نہیں. وہ کیسا لگانا طریقے بتاتے اللہ والے, صحبت میں آئے تو بتاتے کیسا مال خرچہ کرنا, کیسا جیسے جان لگانا. تو دو بھی لگانا پڑتا اپنے کو, تو مولا ملتا ہمارا کو کیا ہے اللہ کی راہ میں جان. اور کیا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیل اللہ لعلکم تفلحون. کیا بولے اللہ تعالیٰ؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ, اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور مجھ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو. بولا اللہ تعالیٰ ایمان لا لیے تقوی اختیار کر لیے, یہاں تک نہیں. اب ایمان لا لیے تقوی اختیار کریے لیکن اللہ تک نہیں پہنچے. اللہ تک پہنچنا ہے تو ہم ایمان والے ہیں, متقی ہیں, ہم توحید پسند ہیں, سو بولے رہے پر نہیں. ہم شرک نہیں کرتے, ہم مشرکانہ کام نہیں کرتے, ہم فلاں درگاہوں پہ نہیں جاتے, ہم فاتحہ نہیں دیتے, ہم ایسے نہیں, ہم بالکل ہم توحید پسند نہیں بولتے ہم. لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا بولا؟ متقی کو بولا وسیلہ تلاش کرو بولے. کہاں پر؟ اللہ تک پہنچنے کے لیے نہیں. اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور وسیلہ تلاش کرو, پھر اس کے بعد جہاد کرو پر اللہ تعالیٰ. اللہ کی راہ میں جان اور مال سے جہاد کرو پر اللہ تعالیٰ. وجاہدوا فی سبیل اللہ لعلکم تفلحون, البتہ تم ضرور کامیاب ہو جائیں گے پر اللہ تعالیٰ. کب نہیں, وسیلہ تلاش کرنے کے بعد میں نہیں مجاہدہ کرنا. مجاہدہ جب ہی پڑتا جب وسیلہ جب مل جاتا نا, جب مجاہدہ پڑتا ہمارا. جب تک وسیلہ نہیں ملے گا تو مجاہدہ نہیں پڑتا ہمارے پر. دیکھو حقیقی کامل پیر کی صحبت میں جائیں گے تو مجاہدہ پڑتا ہمارے اوپر. یہ دنیاوی پیری مریدی کرنی ہے تو مجاہدہ نہیں پڑتا. پیر بھی دنیا دار, مرید بھی دنیا دار, ہونے بھی خوش ہونے بھی خوش, وہ نہیں ہے. یہ راہ میں نکلے تو جہاد کرنا ہے. جہاد کو تو یہ طلبہ کا جہاد نہیں, جہاد فی نفس, جہاد اکبر ہے, سب سے بڑا جہاد ہے نفس. نفس پہ بار پڑتا ہے یہاں پر نہیں, نفس پہ بار پڑتا وہ جہاد. اللہ کی راہ میں نفس پہ بار پڑنا ہی پڑنا ہے. نفس پہ کیا ہے, نفس پہ بار پڑنا, دنیا کی محبت نکلنا دل سے. دنیا کی محبت بڑی بھی ہے, دنیا خود اپنی محبت, اپن بھی کیا دنیا سے اپنی محبت, دنیا کی محبت, بیوی کی محبت, اولاد کی محبت, پیسے کی محبت, جو محبت اپنے دل میں. انسان دیکھو یہ تمام کے تمام چیزوں کے لیے کیا کیا نہیں کر رہا انسان. دن کو یعنی
دن کو سکون سے نہیں رہا، رات میں چین سے سو رہا نہیں، بس دنیا دنیا دنیا. اب یہاں یعنی انڈیا میں کما لیا، کتنا کما لیا، تو بزنس پھیلا لے کے اب یہاں ختم کر کے میں باہر جا کے بھی بزنس کروں گا. کتنا پلاننگ کر رہا ہے انسان، وہاں جا کے وہ کروں گا. کچھ دنیا پہ حکومت کرنے کے چکر میں نہیں. اللہ تعالیٰ یہاں پہ دے رہا نہیں، شکر الحمدللہ کر کے جو بھی آ رہا اللہ کا شکر ادا کر کے بس نہیں کر رہا ہوں. نہیں اور ہونا اور ہونا اور ہونا اور ہونا. کیا کرتے ہیں کتنا ہے دنیا 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 سب چھوڑ کے جانا ہے. آخر میں اتنی محنت کر کے بیوی کو بچوں کو جائیداد بنا کے رکھے چلے جاتے ہیں، اس کے بعد میں کیا کرتے وہی بیوی بچے لے کے خبر میں ڈال دیتے. نہیں، دنیا کے جھوٹے ناطے ہیں، دنیا کے جھوٹے ناطے ہیں. کون کس کی خبر میں آتے ہیں، ماٹھی میں ماٹھی ملاتے ہیں، اوپر سے پھول چڑھاتے ہیں. یہ چیز دنیا کی سب چھوٹے ناطے ہیں پورے. جس کا جب مر مٹ رہے نا، یہ دنیا 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 بیوی کیسے، بچوں کیسے، جتنا ہے کرنا ہے، ہر حاجت ان کی پوری کرنا ہے. نہیں نہیں خواہشات میں انسان جو پڑ جا رہا نا، وہ اس میں آ کے انسان تباہ ہو جا رہا. یہ بھی ہونا یہ بھی ہونا یہ بھی ہونا، خالی دنیا 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 دنیا. دین کیا سے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تم کو دین حاصل کرنے کے اگر تم کو چین تک بھی جانا پڑا تو جاؤ، بولے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. نہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، دنیا کیسے جا رہے ہیں، دین کیسے نہیں جا رہے ہیں. دین کا کام بولے تو تھوڑی نماز پڑھ لیے، تھوڑا تبلیغ کر لیے دین کی، یہ دین کا کام سمجھ نہیں. دین کا کام یہ نہیں. دین کا کام سب سے پہلے کیا ہے، مولا کو تلاش کرنا. کیوں جاتے وہاں پہ کیا پوچھنا اللہ تعالیٰ، نہیں تیرا رب کون ہے، تیرا رب کون ہے پوچھ رہے ہو جاتے. کیونکہ جب سے ہم پیدا ہوئے جب سے ہم مرے تک کے رب ہمارے ساتھ ہے، وہی پوچھ رہا اللہ تعالیٰ تیرا رب کون ہے. ساتھ ہے اپنے رب، نہیں ہمارے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ پر اللہ تعالیٰ، میں تمہاری شارک سے بھی قریب ہوں پر اللہ تعالیٰ. اللہ ہماری جانوں سے بھی قریب ہے. شارک سے مطلب ہماری جان کے قریب ہے اللہ تعالیٰ. جیسا ہٹا جان ختم. دیکھو جب تک رب ساتھ ہے، میں تمہاری شارک سے، شارک کٹ کے تو کیا ہوتا، مر جاتے نا. نہیں، شارک کٹ کے تو میں تمہاری شارک سے بھی قریب ہوں اللہ تعالیٰ. مرنے کے بعد میں ختم. اب اللہ ساتھ چھوڑ دیا، اب اپن لیٹ جاتے ہیں. اللہ اتنا ساتھ ہے ہمارے، ارے ساتھ رہ کے ہمارے کو ہماری پرورش کر اللہ تعالیٰ. ہمارا احساس نہیں ہے اس کا، نہیں ہمارا احساس نہیں ہے اس کا. وہ احساس دلانے کا سے اولیاء اللہ کی بارگاہ میں آؤ بتے. اللہ تعالیٰ حکم دے رہا، ایمان لا لیے، تقوی اختیار کر لیے، تو تم کیا کرو، وابتغوا الیہ وسیلہ، وسیلہ تلاش کرو. کس کے لیے، اللہ تک پہنچنے کے لیے. ہمارا مقصد اللہ تک پہنچنا ہے. تو مقصد بیت دو ہے. یہ دنیا والی مقصد کچھ بھی نہیں ہے. کسی کے ہاتھ پہ بیٹھ کرے تو ہمارے کو کاروبار میں جو سو برکت ہوتی، کمائیوں میں برکت ہوتی، نہیں گھر کے پریشانیاں دور ہوتے. بار بار اس وجہ سے بڑھوں گا. آج کل مقصد بیت یہ بنا دی ہم پورا. یہ مقصد بیت ہے ہی نہیں، نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں. کسی بزرگ کے ہاتھ پہ اگر بیت کریں گے تو، کیونکہ وہ جو بزرگ ہے نا وہ خود دنیا سے نفرت کرتے. کیوں، دنیا سے محبت کرنے والا کافر ہے. کافر کو دنیا سے محبت ہوتی ہے، ہم کو اللہ اس کے رسول سے محبت ہونا. جب محبت میں انسان کیا کرتا، سب کچھ چھوڑ جاتا. انہیں جس سے محبت کرتا نا، انہیں محبت اگر کسی سے ہو گئی، انہیں کھانا پینا سب چھوڑ جاتا. انہیں بس اس کی محبت میں رہتا ہوں. ہم کو ایسی محبت صرف دنیا سے ہو گئی، اللہ اس کے رسول سے نہیں ہے محبت. دیکھو جب اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اگر دین کا کام کے ساتھ اگر دنیا کا کام آ رہا تو دنیا کو مقدم رکھتے، دین کو موقع بعد میں دیکھیں گے. بولتے بات دین مقدم رہنا، سب سے پہلے دین رہنا، بعد میں دنیا. تو مقصد بیت کیا ہے، حقیقت میں مقصد بیت دو ہے. یاد حق، کسی کے ہاتھ پہ ہم اگر بیت کر رہے ہیں تو یاد حق ملنا. قرآن سے وہ بھی یاد حق الگ دوام. ہم یہاں تک کہ بیت قرآن اور حدیث سے ثابت کرے، بیت کرنا قرآن اور حدیث سے ثابت کرے. گزشتہ 3-4 محفلوں میں اب مقصد بیت دیکھ رہے ہیں، پر مقصد بیت بھی انشاءاللہ سمجھ جانا قرآن حدیث سے دیکھیں گے. دو ہے مقصد بیت. یا پہلا مقصد کیا ہے، یاد حق الگ دوام، یعنی ہمیشہ ہمیشہ اللہ کو یاد کرنے والے ہو جانا، اور جس کو یاد کرے اس کو پا لینا. یافت حق، یاد حق یافت حق. جس کو یاد کرے اس کو پا لینا. بھی صرف یاد میں نہیں رہنا، صرف یاد میں نہیں رہنا، یاد یعنی یاد کے ساتھ یاد بھی ہونا. تو یاد حق الگ دوام سے مراد یہ کہاں سے ثابت ہے، یاد حق الگ دوام؟ یہ بھی قرآن سے. ابھی آیت پڑھے ہم وہ، ابھی آیت پڑھے ہم. کیا ہے آیت وہ، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. نہیں ہمارے یعنی وہ بندے جو کھڑے ہوتے تو ہم ہمارا ذکر کرتے، بیٹھتے تو ہمارا ذکر کرتے، لیٹتے تو ہمارا ذکر کرتے. انا فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. اللہ تعالیٰ فرمانا جو کچھ زمین اور آسمان میں
رات کے دن کے بدل جانے میں، دن کے رات کے بدل جانے میں ہماری نشانیاں برابر نہیں. کس کے لیے؟ عقل مند لوگوں کے لیے. عقل مند لوگ کو نہیں، جو کھڑے ہوتے تو ہمارے کو یاد کرتے، جو بیٹھتے تو ہم کو یاد کرتے، لیٹتے بھی تو ہم کو یاد کرتے. اب بیت الخلاء میں بیٹھ رہے ہوا میں تو نہیں ہے نا. میں بولا بیت الخلاء میں تک عبادت کرنا ہے، کہیں وہ عبادت کیا ہے؟ نہیں. کیا ہے عبادت وہاں پہ؟ قوت کا استعمال ہونا. یہ قوت جو میری آ رہی ہے، قوت بیت الخلاء کی، یہ قوت مولا دے رہا. میں مجبور تھا، نہیں میں مجبور تھا، یہ قوت مولا دیا. ہاتھوں پیروں میں قوت دیا تو میں یہاں تک آیا. یہ تمام کی تمام جو قوت ہے، اس طرح یہ رہنا مولا تیری قوت ہے، تیری تعریف ہے اس میں، میرا خود بھی نہیں ہے مولا. نہیں میرا ہاضمہ اچھا ہے، میرے پیٹ کا ہاضمہ اچھا ہے، پر پیٹ کی تعریف کر دے. نہیں وہ ڈاکٹر بہترین دوا دیا، بھائی کیا دوا دیا انہیں، وہ پیتے جیسے پورا فری ہو جاتا ہے، پر ایک دم فریش ہو جاتی ہے. پوری مخلوق کی تعریف کرے. اللہ کی تعریف ہی نہیں کرنا، اللہ کی تعریف کر کے نہیں کرنا. کھڑے ہو رہے تو اللہ کی تعریف کرنا، یاد کرنا، بیٹھے تو اللہ کو یاد کرنا، لیٹے بھی تو اللہ کو یاد کرنا. یہ مقصد ہے. بہت ہے یہ مقصد کے لیے اللہ والوں کو بارگاہ میں آنے ہمارا نہیں. ہم یہ مقصد چھوڑ دی ہوں، یہ مقصد چھوڑ کے کیا کریں ہم؟ دنیا دنیا دنیا. آج دیکھو اب جو مریدین، یہ جو دنیاوی جو پیری مریدی ہے نا، یہ لوگ دنیا کے واسطے جیسے ادب کرتے پیر کا، دین کا سے نہیں کرتے. پیر ناراض ہو گئے تو میری دنیا کا برباد ہوا. یہ دن میں حیبت یہ رہتی، ارے پیر کو ناراض کرے تو دکان بن جاتی میاں، پیر کو ناراض کرے تو اولاد کو بیماریاں آ جاتے، پیر کو ناراض کرے تو گھر میں پریشانیاں آتے. سب کا یہ ذہن بناتی پورے دانی پینا پورے. نہیں ایسا نہیں ہے. پیر ناراض ہوا تو اللہ ناراض ہوتا، پیر ناراض ہوا تو دنیا نہ جاتی، دنیا اور آتی. کیونکہ اللہ تعالیٰ جب ناراض ہو جاتے تو دنیا میں لگایا تھا ہمارا، دنیا پہ آنے نہیں تھا. پیر ناراض ہے تو اللہ ناراض ہے. جو مقصد کے لیے ہم نے بیت میں کیا تھا وہ مقصد پورا اگر نہیں کریں گا مجھے تو پیر ناراض ہوتا. پیر کا مقصد دو ہی ہے، نہیں دو ہی مقصد تھا، یاد میں لگایا تھا اللہ کی، اور اللہ کی یاد میں لگاتے رہتا ہوں. یہ دو کام پیر کے ہیں. مرید کا بھی کام یہ رہنا، پیر کی صحبت میں ہے تو یاد غلط دوام رہنا اور یاد حق میں رہنا. تو یاد حق کیا ہے؟ قرآن سے ثابت ہے. غلط دوام ہمیشہ ہمیشہ اللہ کو یاد کرنے والا. ہر سلسلے میں ذکر پاسن فاس ہے نہیں. سانس کا ذکر کیا ہے؟ یہ ذکر پاسن فاس سانس کا اللہ کا ذکر کیا ہے؟ یہ 24 گھنٹے ذکر میں رہنے کا ذکر ہے. ہر سلسلے میں، پورے خادریہ میں بھی ہے، چشتیہ میں بھی ہے، پورے سلسلوں میں اللہ کا ذکر ہے. یہ ذکر کو سمجھے نا، خالی رسمن لے لیے ذکر. یہ ذکر اتنے بار کر لو، یہ ذکر اتنے بار کر لو، یہ ذکر اتنے بار کر لو، اتنے بار کر لو، اتنے بار کر لو نہیں ہے. ہر ذکر میں استظار ہونا نہیں. اب ہم بزنس کرتے ہیں، نوکری کرتے ہیں، نہیں کرتے نا. آج جو آمدنی ہو رہی ہے ہماری، آج جو آمدنی ہو رہی ہے، کل اس سے زیادہ آمدنی ہونا بولتے ہیں. ہم حساب کتاب پورا رکھتے اس کا. یہ مہینے میں اتنے پیسے آئے، یہ مہینے میں اتنا ریٹرن تھا، یہ مہینے میں اتنا پروفٹ ہے، سب حساب کرتے رہتے. اب اللہ کے قریب کتنا کیا حساب نہیں کر رہے. یہ جو ذکر دیا گیا نا، یہ ذکر کیوں دیا گیا؟ اللہ کے قریب ہونے کے لیے. شیطان اللہ کے قریب ہونے نہیں تھا، شیطان نفس اللہ کے قریب ہونے نہیں تھا. تو اس وقت کیا کرتے؟ ذکر ڈال دیتے قلب میں. یہ ذکر کرتے رہے، شیطان دیر سے دور ہوتا. اللہ والے اللہ سے رہتا رہا شیطان، تو اپنے قلب میں اللہ کی یاد لگائے. اللہ 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 اللہ، یہ اللہ اللہ چلتے رہا تو شیطان قریب نہیں آتا ہمارا. جب شیطان قریب نہیں آیا تو وہ اللہ کے قریب ہوتے ہیں. تو دیکھتے رہا میں اللہ کے قریب کتنا آیا. روزانہ 5 وقت نماز دے اللہ تعالیٰ. آج فجر میں جو نماز پڑھا میں، اس سے اچھا استدار میرا ظہر میں ہے کیا؟ ظہر میں پڑھ لیا، ظہر سے اچھا استدار میرا عصر میں ہے کیا؟ عصر اچھی پڑھا، عصر سے اور اچھا استدار میرا مغرب میں ہے کیا؟ مغرب اچھی پڑھ لیا میں، مغرب سے اور اچھا استدار میرا عشاء میں ہے کیا؟ اب وہ دن بھر کی نماز کا پورا استدار رات میں کرنا. پھر فجر میں یہ استدار کرا تھا، ظہر میں یہ استدار کرا تھا، عصر میں یہ کرا تھا، نہیں مغرب میں یہ کرا تھا، عشاء میں یہ کرا تھا، یہ کرا تھا، یہ کرا تھا. دن بھر اپن کوشش کرے رات میں آسمان دنیا پہ اللہ آتا تھا. تو دن بھر میرا یہ استدار کرا نا، آدھا میں دے یہ استدار سے میں پڑھتے تھے. کیوں پڑھتے رات بھر اللہ والے اٹھ کے نماز؟ ثواب کیا سے؟ اللہ والے بننے کا سے نہیں، اللہ والے بننے کا سے نہیں پڑھتے نا. ثواب کیا سے پڑھتے نہیں، مولا کو پانے کا سے پڑھتے. ہر دن آسمانی دنیا پہ جلوہ فرض ہوتا اللہ تعالیٰ. رات کے آخری پر ہم صرف رمضان میں شب قدر میں دیکھتے ہیں. وہ استدار ہمارا صرف شب قدر میں رہتا، شب معراج میں رہتا، شب قدر ہے نہیں شب برات میں رہتا. باقی سال بھر پورا غفلت میں رہتے. اللہ تعالیٰ روزانہ آسمانی دنیا پہ رہتا نہیں. ہم دن میں جو کاموں میں رہیں گے وہی چیز آتے رہتی رات بھر ہمارے کو. دیکھو نہیں، انسان کی فطرت ہے. جو ٹینشن میں انسان رہتا، اب دیکھو ہم اگر کاروبار کی کوئی پرابلم نہیں، کاروبار کے کوئی ٹینشن میں رہے تو سو جاتے جب ہم، تو وہی پھرتے رہتا. نہیں کوئی گھر کا کام ہے فل ٹینشن میں وہ جاتے رہتا.
آتا نہیں آتا، دیکھو انسان کی فطرت ہے. ارے وہی ٹینشن مولا کا لیا نا تو مولا آ جاتا اپنے پاس. جو انسان جو کام میں رہتا نا رات میں وہی کام میں لگا اللہ میں تو یہ استدار میں تھا نا تو دنیا کے استدار میں تھا. اللہ تعالیٰ پورے خواب میں وہ پورے نیند میں وہی پریشانی 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 اسی کی فکر میں تھا. وہ دنیا کی فکر اپن کرنا ہی نہیں، وہ فکر اللہ کی ہے. وہ نہیں یہ دنیا کو چلانے والا اللہ ہے، اپن کو چلانے والے نہیں. اپن مولا کی فکر میں نا، مولا کی فکر میں نماز میں فجر میں پڑھا تو میں مولا کو ایسا استدار کرا نہ، پھر فجر سے لے کے ظہر تک میں یہ استدار کرا مولا کو ایسا دیکھا میں جب میں کام کروں تو مولا کی قوت سے کروں گا یہ کرا وہ استدار کرتے رہے تو پھر جب انہیں اٹھیں گا اب یہ استدار کرنے والا اور تہجد میں اٹھتا نہیں اٹھ کے مولا کا استدار کرتا، مولا یہ دن بھر میں یہ استدار کرا نہیں یہ اب اللہ تعالیٰ وہی استدار سے آتا ہوں. سویا بھی تو وہی استدار رہتا اس کو، وہی استدار سے سو جاتا. لیکن ہم کیا کرتے دنیا میں پڑے ہوئے کاروبار تجارت دنیا کی فکر میں پڑے رات بھر وہی ٹینشن میں نہیں لگتی ہمارے نہیں. تو یہ جو اللہ والے جو استدار کرتے رات میں اٹھ کے یہ وہی رہتا دن بھر کا استدار رہتا ہم لوگوں کا. وہ اٹھ کے لوگ اس کا یعنی مولا کا یعنی مشاہدہ کرتے رات میں. تو لہذا تو یاد حق الگ دوام کیا ہے، ہمیشہ ہمیشہ اللہ کو یاد کرنے والے ہونا، وہ ہمارا مقصد ہے بیٹھ رہنا. اور دوسرا مقصد کیا ہے یافت حق، جس کو نہیں جو یاد کرے اس کو پا لینا. وہ پا لیے تو خبر میں جواب دے سکتے، نہیں پائے تو خبر میں جواب نہیں دے سکتے. بتا تیرا دین کیا ہے، جب سوال ہو رہا کیا ہے تیرا دین، دین اسلام. ایسا آسانی سے بولے رہا دین اسلام دین اسلام بے شک دین ہے، ان دینا عند اللہ الاسلام، بے شک دین اسلام ہی ہے. لیکن اسلام کے کتنے ارکان ہیں؟ کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، یہی ہے دین مکمل. پھر قرآن کی تلاوت کہاں ہے، سنت رسول کہاں ہے نہیں. اور کئی علماء ہے قربانی کا عمل کہاں ہے یہاں پہ. صرف یہ کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ حج یہ دین ہے. اس کو جاننا ہے، اس کو دیکھنا ہے، یہ کامل دین ہے. لا الہ الا اللہ کیا ہے مان لیے، اب ایمان میں اس کو جاننا ہے، پھر احسان میں اس کو دیکھنا ہے. اس واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حدیث جبرائیل میں اسلام، ایمان اور احسان یہ کامل دین ہے. یہ ہے کامل دین، اسلام بھی ہونا، ایمان بھی ہونا، احسان بھی ہونا. تو وہاں پر جو جواب دینا ہے ہمارے کو جسم، قلب اور روح کے ساتھ جواب دینا ہے. وہاں پہ فرما برداری بھی ہونا نہیں، فرما برداری بھی ہونا اور دل میں یقین بھی ہونا اور مشاہدہ بھی ہونا. دنیا میں کیا یقین ہونا؟ سب سے پہلے ارکان اسلام میں کلمہ طیبہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ہم سب مان لیے نا. اب اس کو جاننا کیا ہے لا الہ الا اللہ، فاعلم انہ لا الہ الا اللہ، جانو کہ لا الہ الا اللہ کیا ہے. اس کو جان لیں گے اس کے بعد پھر اس کو دیکھنا بھی. کیا دیکھنا ہے؟ ارے دیکھ لینا پہ کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے، یہ دیکھنا ہے، یہ دیکھنا ہے، یہ نہیں دیکھنا ہے. لا الہ الا اللہ جو جان رہا ہوں وہ دیکھنا. کیا دیکھنا؟ اللہ ہی میرا حاجت روا ہے. لا الہ الا اللہ کے معنی وہی ہے نہیں کوئی حاجت روا سوائے اللہ کے. تو جب پڑھ لیا میں لا الہ الا اللہ تو اس کو جاننا کیسا اللہ میری حاجت پوری کر رہا نہیں. اب اس کو دیکھنا بھی کیسا اللہ میری حاجت پوری کر رہا. کہاں پہ دیکھتے ہیں؟ جو شے سے ہماری حاجت پوری ہو رہی نا، جاننا یہ شے سے کیسا میری حاجت پوری ہو رہی. جاننے کے بعد میں اولیاء اللہ کی صحبت میں جاننا، وہ صحبت میں جان رہے وہ جو ذریعہ ہے نا، وہ ذریعے میں بتا دے دیکھ مولا ایسا حاجت پوری کرا. جب دیکھتا ہوں مولا کو یہ ہے مولا. شان تنظیم میں نہیں دکھتا مولا، شان تجبیر میں دکھتا. شان تنظیم میں نہیں، بے شک جو بولتے ہیں اللہ کو دیکھ سکتے کیا؟ اللہ کو شان تنظیم میں نہیں دیکھ سکتے، اللہ کو ذات میں نہیں دیکھ سکتے. اللہ ذات میں کیسا نہیں دیکھ سکتے؟ وہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی دیکھے اللہ کو اپنی ذات میں دیکھا، اللہ اپنی شان میں نہیں. شان تنزیہ ایک ہوتی ہے اللہ کی، اللہ کی دو شان ہیں، ایک شان تنزیہ ہے، ایک شان تجبیہ ہے. حق ظاہر بصورت شے، ہر شے سے حق ظاہر ہے. آپ نہیں کب دیکھیں گے اپن؟ وہ جو دیکھ رہے نا اپن وہ جاتے پورا بتا دے رہا رب کو نہیں پوچھ رہے کون کس کو دیکھ کے آ دوں، کون پالا تیرے کو؟ اللہ پالا نہیں دے سکتے جواب. تو یہاں پہ یہ کلمہ طیبہ کو سمجھنا ہے. تو مقصد ہے جو پورا کریں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ مقصد حیات پورا ہوگا ان کا. تو آنے والے پروگرام میں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یاد حق یعنی کیسا ملتی ہے، اور یاد حق کیا ہے نسبت سے مل جاتی ہے. یافت حق کے لیے صحبت شیخ ضروری ہے. اب دیکھو یہ نماز، روزہ، زکوٰۃ ہم کو نسبت سے ملی. کیسا نسبت سے ملی؟ کیسا ملی؟ ماں باپ مسلمان، ہم بھی مسلمان نہیں، نسبت ہو گئی ماں باپ سے نہیں، ماں باپ سے نسبت ہوئی، نماز روزہ سب مل گیا، لیکن مولا نہیں ملا، یافت نہیں ملی. یافت کے لیے کیا کرنا پڑتا؟ نہیں محنت کرنا پڑتا، اس خیال سے کوشش کرنا پڑتا.
یعنی اقرار باللسانی و تصدیق بالقلب، زبان سے اقرار کرنا اور دل سے تصدیق کرنا. تصدیق کب ہوتی؟ تصدیق دل میں یقین کب ہوتا اللہ میرے حاجت روا ہے، اس کے لیے تحقیق کرنا پڑتا. تحقیق اللہ کیسا حاجت پوری کرا. ہم تحقیق پوری دنیا کی کر رہے ہیں، دنیا کی کیسا پیسہ کمانا، کمائی کے ذریعے ڈھونڈتے رہتے. تصدیق اسی کے تعلق سے معلومات کرتے رہتے، کیسا پیسہ کماؤ، کیسا پیسہ کم، کیسا. سب کا وہی عالم ہے پورا ہمارا، نہیں ہم سب کا وہی عالم ہے، ہم اسی کی تصدیق کر دیں. کوئی اگر اچھا کروڑپتی بن جاتے کیسا بڑا بھائی، اس کی تصدیق میں رہتے کیسا بنا، اپن بوجھ کاروبار کریں گے، اپن بھی بوجھ کمپنی میں جاب کریں گے، اپن بھی بوجھ کریں گے، اپن بھی بوجھ کریں گے، اسی کی فکر میں رہتے. تو وہ ہے تصدیق. یعنی تصدیق کیا ہے؟ تصدیق کے لیے تحقیق ضروری ہے، تحقیق کرنا پڑتا کہ یہ تصدیق کیسا اللہ حاجت روا ہے تو کیسا حاجت روا ہے، اس کی تصدیق کرتے رہنا. تصدیق کے لیے کیا ضروری ہے؟ علم و عرفان ضروری ہے. علم و عرفان سے تصدیق ہوتی، اللہ کیسا میری حاجت پوری کر رہا. تصدیق کرنا ہے تو کیا کرنا پڑتا؟ تحقیق کرنا پڑتا. تحقیق کے لیے کیا ہونا ہے؟ ہم کو علم ہونا پڑتا. تو علم حاصل کرنے کے لیے صحبت اولیاء ہونا پڑتا. یہ ہے مقصد بیت. یاد ہے اللہ دوام یافت ہے، یہ مقصد ہمارا مقصد بیت بھی ہے اور مقصد حیات بھی ہے. تو اس طرح آنے والے پروگرام میں مقصد بیت کنٹینیو کریں گے، اس کے بعد میں پھر مقصد یعنی دین شروع کریں گے انشاءاللہ سبحانہ تعالیٰ. کیونکہ یاد حق نسبت سے مل گئی. یافت حق کے لیے ہم کو صحبت شیخ ہونا ہے. صحبت شیخ کیوں ہونا ہے؟ کیونکہ یافت علم سے ہوتی. یافت کے لیے نہیں، علم و عرفان کی ضروری ہے. یافت کے لیے علم و عرفان ہونا ہے ہم کو. علم و عرفان کے لیے صحبت شیخ ضروری ہے. صحبت شیخ میں آئے تو علم و عرفان ملتا. کون سا علم ملتا؟ دین کا علم ملتا. نہیں دین کا علم ملتا. اب دین کا علم انشاءاللہ سبحانہ تعالیٰ آنے والے پروگرام کا مقصد پہ دیکھ لیتے ہوئے پھر دین شروع کریں گے انشاءاللہ سبحانہ. کیونکہ ہم دین کی تعلیم تھوڑی حاصل کریں یہاں پر، اس کو پھر سے مرتبہ تھوڑا اپن یادہ کر لیتے ہوئے انشاءاللہ اعتبارات علاج پہ آئیں گے، یافتہ کہیں گے انشاءاللہ. یہ ہمارا تصور ختم ہونا نہیں ہے. مقصد بس سے اگر شروع ہوگا، پابندی سے اگر ہم آئیں گے، ریگولر بیان یعنی کے جو تعلیمات سنیں گے تو انشاءاللہ تو میں نے اپنے ساتھ کس کو پائیں گے؟ رب کو پائیں گے. جب خبر میں کوئی نہیں رہیں گا وہ ٹائم پہ یہ تعلیمات کا جیسا احساس ہوگا. وہ پھر وہاں جا کے ایسے والے آ کے ہم کو بولے دینا کوئی بھی بھائی وہ ضروری نہیں بولتے، اللہ کی آزمائش ہے نا. وہاں جا کے اگر آیا تو اپنے پھر اس کے ساتھ میں چلے جاتے. پھر کوئی اگر جا کے اگر آ گیا ہمارے پاس تو خواب میں آیا تو یہ بات یقین پہ نہیں پڑتی. اگر ریئل اگر ہمارے سامنے آگا تو مرا ہوا آدمی بھائی خبر میں ایسا تھا ہوا بولے تو نہیں، اس کا چانس ہی نہ تھا. آپ نے کچھ کلمہ پڑھنا پڑتا جب ختم نہ تھا بنی جب مرے سارا آ کے بیٹھے یا پھر رہتے کوئی بھی نہیں رہتے. عالم شہادت میں اگر کوئی آگے عالم برزخ کا آدمی تو فوراً اپن بھی مر جاتے. نہیں مر جاتے ہیبت سے. اہل سے نہیں، ایمان والا نہیں مرتا، اس کو معلوم. کیونکہ وہ پورے عالم میں جاتے رہتا، آتے رہتا، وہ پھرتے رہتا انہیں عالم میں. اللہ والے جو ہے نا پورے عالم کی سیر کراتے رہتے. یہ دنیا میں دیکھ لینا خبر کا عالم، یہاں دیکھ سکتے ہیں. یہاں پہ خبر دیکھ سکتے ہیں، حشر دیکھ سکتے ہیں. یہاں پہ نہیں یا یہ تعلیمات وہی ہے. یہ خبر میں لے جا کے لانا پڑتا ہے تعلیمات حاصل کرنے کے لیے. اپنی خبر میں کبھی کوئی جا کے واپس نہیں آیا، لیکن یہ تعلیمات ایسے ہے اپنی خبر میں جانا بھی پڑتا پھر آنا بھی پڑتا. نہیں کیونکہ پھر ہم کو خبر میں ہمیشہ کے لیے جانا ہے نا بھائی. تو وہاں گئے تو ہم کو جواب دینا ہے تو پھر ہم کو کیا کرنا پڑتا؟ ہم وہاں کی تیاری یہاں سے کرنا پڑتا. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتائے ہم کو خبر اپنی، ایسا دیکھو ایسا دیکھو ایسا دیکھو، یہ ہماری خبر ہے. تو وہاں پر جو جا کے آگے اگر عالم شاید میں ہم کو بتائے گا تو ہم یہی حیبت سے مر جاتے. تو لہٰذا وہ علم ہم کو انشاءاللہ سبحانہ تعالیٰ یعنی عالم برزخ کا بھی لا الہ الا اللہ کے ذریعے دیکھیں گے. بغیر وہ عالم میں گئے کہ یہیں پر رہتے جا کے انشاءاللہ وہ عالم میں وہ بھی عالم کا علم ہم کو ہونا ہے. کیونکہ وہاں جاتے ہم کو تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرا نبی کون ہے، یہ جواب دینا ہے. تو وہ عالم میں بیٹھ کے ہم کو پریکٹس کرنا پڑے گا نا. وہ عالم میں جا کے کیسا دیں گے عالم، یہ خبر نہیں ہے 6 فٹ کا گڑھا، یہ خبر نہیں ہے. اپنی خبر تو بہت بڑی خبر ہے، بہت وسیع ہے خبر. کیونکہ اس میں خبر میں دوزخ کی کھڑکی ہے، خبر میں جنت کی کھڑکی ہے. کہاں سے آئیں گی پھر دوزخ اتنی گڑھ بھی جاتی کیا ہو نہیں. خبر کچھ اور انشاءاللہ خبر کا بھی علم حاصل کریں گے. لہٰذا مقصد بات 2 ہے، اس کو کنٹینیو کرتے ہوئے دین کے علم پہ انشاءاللہ سبحانہ تعالیٰ. میں بھی بات ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں جو کوئی بھی کہا اور سنا گیا کہنے والے میں عمل کی توفیق نصیب فرما، سامعین کو بھی سمع قبول نصیب فرما، ہر دو کے من میں اخلاص عطا فرما، اس میں تیری رضا شامل حل فرما. واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ.